السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ خبردار جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن آپ شعور نہیں رکھتے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ 10 محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کے کمال کا یہ بیان سنانے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین یقین مانیے، جب بندہ ایسی دردناک شہادت سنتا ہے تو کوئی بھی اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی عالم دین ہو تو بندہ جب سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بیان سنیے گا اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، پہلے ہم ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے چند باتیں ہم بھی کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو جب یہ شہادت دیکھتے ہیں۔ اور لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ، بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں بابا سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لایا جائے۔ جب یہ قافلہ لے کے روانہ ہوئے تو حدیث میں اور کتب سیر میں آیا کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے، خون کے ساتھ اشعار لکھے۔ اشعار خون کے ساتھ یہ تھے: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ وہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی وہ نا شفاعت، جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ تو خون کے ساتھ، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے، خونی قلم کے ساتھ، کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین کے نانا کی خیرات ملی۔ تو فرمایا ترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحسابی، حسین کو قتل کرنے والے بدبختو، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے؟ پھر اس کے نیچے لکھا فلا واللہ لیس لہم شفیع، فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وقد قتلوا الحسین بحکم جور وخالف حکمہم حکم الکتاب، ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی، ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا، ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا علیہ السلام کے گلشن رسالت کے پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، امام زین العابدین، ایک ہی، اور وہ بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، ان کی پوتیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہوا، ان کے پاس
پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کرایا، چونکہ بڑے دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور تمازت آفتاب سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگے آسمان کے نیچے بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچلاتی دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی پیاری لخت جگر شہزادی سیدہ سکینہ، اصل نام ان کا عربی وزن میں سکینہ ہے، عرف عام میں سکینہ نہیں، اصل لفظ سکینہ۔ سیدہ میں عرف عام کا لفظ استعمال کروں گا، تلفظ بتا دیں، سکینہ، سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ۔ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک درخت ہے، ٹیلا ہے، چھوٹا سا ٹیلے کے ساتھ جھاڑی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں جا کے مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئی، ریت کے سرہانے پہ لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس درخت کی جھاڑی کی، پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا۔ اور کجاوے میں تھی، چونکہ سیدہ سکینہ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے قافلہ چلا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھاڑ کے آگے چلے، پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، اوروں کو بلایا، بڑی کوشش کی، مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلا، گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے، یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، ان کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، وہ اپنی ہمشیرہ، اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، عرض کیا پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں کجاوے قافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی، شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سایہ تھا، دوڑتی پیچھے پہنچی، اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون
اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ۔ فاطمہ حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی، میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، کیا تھی؟ سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، متمثل تھی روح اقدس۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پہ ایک آمد تھی، رخصت ہو گئیں، نگاہ سے اوجھل ہو گئیں۔ سیدہ سکینہ کو لے کے، سیدہ سکینہ کو لے کے کجاوے میں رکھا، چل پڑی۔ اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص سے اور حما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں، شادیانے بجتے تھے، وہاں باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے۔ اور فتح یزید کی جشن کے سماں میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا، ان کے سر انور نیچے تھے، سر قافلوں پر تھے، نیزوں پر، اور اس طرح ایسے ماحول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت سوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون، جو سر نیزوں پر سوار ہیں، عوام کو نہیں پتہ تھا۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے، تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور عقبہ کے۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی ایک بازار میں، بھیڑ تھی، قافلہ آ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا، پریشان حال تھی۔ چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی، دیکھتی تھی، تکتی تھی۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب چوک میں قافلہ رکا، ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی، منظر کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں، قیدی ہیں۔ انہوں نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے، کسی نے کہا پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا، پھر پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں میسر تھا، خدمت تواضع کرتی گئی، چادریں بھیج دی، کپڑے صاحبان کے تان لیں، چادریں بھیج دی، پانی بھیج دیا، جس اس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی، دیکھتی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو، شہزادوں کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا، جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی کہ آ جا خاتون، جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، یہ تم خاتون کون ہو؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکری میں گزارا، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی، نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی۔
اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی، پرانی بات ہے، اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب کو، جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات کے کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے، میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں، میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے نصیحت کی تھی، ایک ہی نصیحت کی تھی، کہا تھا سلامت رہنا، زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ میں تو آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے قیدی ہیں تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی ہے، بھلائی کر دی۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش رہی، خاموش رہی۔ آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں، میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے، دعا کر دے۔ جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا تھوڑی عمر میں، سیدہ کائنات تو وصال فرما گئی، اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتبیٰ بھی وصال فرما گئے، اب میری یہ التجا ہے دعا کر دے کہ کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر لے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل وہ صحابی ہیں، بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، بیت المقدس، تو میں دمشق پہنچا تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب دمشق آیا تو وہاں عید کا سماں تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سما تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، آج علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو مدینہ سے آیا ہوں، معمر تھے اس وقت، عمر رسیدہ تھے، تو پوچھے میرا نام سہل ہے، میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے، زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں، کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہیں؟ حضرت سہل بن سعد، انہوں نے تو مدینہ کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا، اور آقا کے سینہ اقدس پہ کھیلتے اور زبان مصطفیٰ کو چوستے، اس دور میں دیکھا ہوا تھا، اور بعد ازاں پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی، نظر میں گزری تھی، پورے 50 برس
40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ پاک اور خون آلود کا کٹا ہوا سر انور۔ آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہے، اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے۔ حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، تو ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے۔ چیخ نکل گئی، رو پڑے اور رو کے یہ قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ اس دربار میں دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں جب بدبخت یزید کا جو شراب میں دھت تھا شطرنج کھیل رہا تھا، جب قافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت وہ آ کے دربار پہ بیٹھا، اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی، چہرہ چھپاتی۔ وہ بدبخت یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھپاتی ہے ہاتھوں سے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب اپنی پھوپھی کی طرف لپٹ گئی۔ پھر پوچھا یزید نے یہ بولتی کیوں نہیں، کون ہے؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے، رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسہ ذرا کھول کے کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی، فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو۔ کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو، چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے کہا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، ایک امام زین العابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا، باقی خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا، امام علی مقام کے سر انور اور شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین سے کہا سارے قافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو۔ اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی ایک اور صاحبزادی، ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، شامی حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں۔ اس ایک شامی نے اسی مغالطے میں یزید سے کہا فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی باندھی کنیز مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ
बिन्त हुसैन चीख के अपनी फूफो के साथ दामन से लिपट गई, कहने लगी फूफी जान क्या अब हमें कनीज़े नहीं बनाया जाएगा? फरमाया बेटे घबरा नहीं, ये जुरत नहीं कर सकते। फरमाया ये हराम है, न इनकी जुरत है कर सके, न इस बदबख्त मलून यजीद की जुरत है कि कर सके। यजीद बोला, तैश में आ गया, वो बोला कि मेरे इख्तियार में है, अगर चाहूं तो मैं तुम सबको कनीज भी बना दूं। आपने फरमाया मलून जब तक तुम मेरे नाना के दीन का नाम लेते हो ये जुल्म नहीं कर सकते, जब तक मेरे नाना की शरीयत का नाम लेते हो ये जुल्म नहीं कर सकते। जब इतनी कलाम सैयदा ज़ैनब का सुना, उस शामी को अंदाजा हो गया कि ये तो पैगंबर इस्लाम की शहजादियां लगती, उसको खबर न थी। उसने कहा यजीद लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर, तुमने हुजूर की शहजादियों के साथ ही अशर कर रखा है। मैं समझा था कैसर रूम के दरबार से रूम की कोई बगावत सर होके आई है और उनकी कनीजें हैं, ये मुस्तफा की शहजादियां हैं जो सारी कायनात इनकी कनीज है। जब उसने कहा लानत हो तुम पर, तो यजीद ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हमारी कुछ चीज़ें तुमने लूट ली हैं, वापस कर दो, हम मदीना को फिर चले जाएंगे। यजीद ने कहा लूटा हुआ माल वापस नहीं होगा, तुम्हें ज़ाद सफ़र के तौर पे कुछ दीनार दे देते हैं। फरमाया हम लानत भेजते हैं तुम्हारे दीनारों पर, और न ही हमारे पास कोई माल था जो तुमने लूटा, हमें तो 2-3 चीज़ें हमें वापस कर दें, बाकी पास रख लो। वो चंद चादरें हैं जो हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा के हाथ की बुनी हुई हैं, कुछ कपड़े हैं जो सैयदा हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा के हाथ की बुनी हुई हैं, हमें वो वापस दे दो। और उनका दस्त, उनका गुलूबंद है जो अपनी शहजादी को पहनाया था, वो छीना हुआ गुलूबंद दे दो। हम तो 3 यादगारें सैयदा फातिमा ज़हरा की चाहते हैं कि तुम बदबख्तों के पास नहीं, वापस मिल जाएं। वो तीनों चीज़ें वापस ले ली। काफिला रवाना हो गया और चलते चलते करबलाए मुअल्ला, 3 दिन शुहदाए करबलाए मुअल्ला और इमाम अली मुकाम के मज़ारात अक़दस पर ताज़ियत के लिए 3 दिन क़याम करके मज़ारात की ज़ियारत करके वापस मदीना पहुँचा। जब शहर मदीना के बाहर पहुँचे तो फिर आगे मदीना में दाखिल होने की सकत न थी, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सकत थी, न सैयदा ज़ैनब को सकत थी। उनके खुद्दाम में बशीर नामी खादिम थे, उनको भेजा कि अब हम तो आगे कैसे जाएं, जाओ अहले मदीना को ख़बर कर दो कि लुटे हुए लोग आ रहे हैं, खानवादा रसूल आज असीरान दमिश्क बन के वापस आ रहे हैं। उस शख्स ने जाके मदीना पाक में ख़बर की, मदीना पाक में क़यामत आ गई, एक कोहराम मच गया। अहले मदीना कहते हैं कि इतनी क़यामत या उस दिन आई थी जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था, या ये क़यामत उस दिन आई जब सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लुटा हुआ काफ़िला हुजूर के घर वापस पहुंचा। सारे अहले मदीना बाहर आ गए, रोते चीखते तड़पते। एक क़यामत का समा था, रोते चीखते इस लुटे काफ़िले को लेके आए और सीधा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोज़ा रसूल पे जाके गिर पड़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब रोते हुए आका की कब्र अनवर पे गिर कर अर्ज़ करते हैं, नाना जान आपका हुसैन कत्ल कर दिया गया है जो आपके कंधों पे सवारी करता था। और जब गए थे तो आपका ख़ानदान हरा भरा ख़ानदान गया था, आज लुट कर वापस आए हैं, एक बीमार के सिवा की नस्ल का कोई बच्चा वापस नहीं बचा या रसूलल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। इमाम अली मुकाम ने अपने नाना के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया, उनके कंधों पर कराई गई सवारी का बदला चुका दिया। उनकी ज़ुबान चूसने के नतीजे में
प्यासा रहकर ज़ुबान के चूसने के एहसान का बदला चुका दिया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की हिफाजत और दीन की गुलशन की आबियारी अपने खून से करके इमाम अली मुकाम ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये काफ़िला मदीना तैयबा में वापस आया और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी उम्र तन्हा एक जगह रहते, इबादत करते और रोते रहते। इतनी कसरत से रोते तो किसी ने पूछा कि आप इतना क्यों रोते हैं? वो फरमाते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक यूसुफ गम हुआ था। हाय हाय, हज़रत याकूब का एक यूसुफ गम हुआ था, वो रो रो के नाबीना हो गए थे, उनकी बिनाई चली, बब यद्दत ऐना हो, उनके गम में उनकी बिनाई चल बसी थी। तो मेरे मुस्तफ़ा के तो सारे यूसुफ चल बसे, गुलशन मुस्तफ़ा के सब यूसुफ गुम हो गए। दोस्तों, हुसैन से मोहब्बत करना, हुसैन का गम करना, हुजूर के इतरत और अहले बैत और खानवादा का गम करना, उनसे मोहब्बत करना और गम हुसैन और गम अहले बैत में आंसू बहाना, ये बायस बख्शिश है, बायस मग़फ़िरत है, गुनाहों की तलाफ़ी का सबब है, आका की बारगाह की कुर्बत है, हुजूर की शफ़ाअत का सबब है। अल्लाह ताला हमें हमेशा मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत और ताज़ीम सहाबा के ऊपर ज़िंदा रखे और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत वाले ईमान पर मारे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन, कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा गुमान नहीं करना, बल्कि वो जिंदा है लेकिन आप शऊर नहीं रखते। तो नाज़रीन, हैरानगी वाली बात यह है कि आखिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद करने वाले कौन? पहले नंबर पे तो आप इनकी किताब यानी शिया किताब जल उयून खोल के देखें तो उनके अंदर खुद ही इन्होंने हज़ारों की तादाद में लेटर लिखे हैं। खैर, आपको सारा वाक़या पता होगा कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन ने रज़ी अल्लाह तआला मुस्लिम बिन अकील को भेजा है हालात का जायज़ा लेने के लिए। तो जब उधर से लेटर लिख दिया गया तो इन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या सलूक किया नाज़रीन, ये भी आपको पता होगा। लेकिन हम कुरान की रूह से देखते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो शहीद करने वाले वो कौन है। अगर नाज़रीन आप सूरह यूसुफ का मुताला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 1400 साल पहले ही बता दिया था। अब कहेंगे सूरह यूसुफ के अंदर, तो नाज़रीन अल्लाह पाक ने बड़ा एक कीमती जुमला समझाया इसके अंदर। अब देखिए नाज़रीन, सूरह यूसुफ का मुताला करेंगे नाज़रीन आपको सारा वाक़या ये भी पता होगा कि जैसे ही नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा जो है तो वो कमरे में ले गई है। हालांकि असल नाम ज़ुलेखा है लेकिन खुतबा इज़रार ज़ुलेखा कह देते हैं। तो ज़ुलेखा जब लेके गई है कमरे के अंदर तो उसने क्या कहा, कालत हई तलक, यानी मेरी तरफ देखो, या कोई और जुमला आप समझ लें। तो नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, काला माअज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तो खैर नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े। अल्लाह पाक ने कहा, फरमाया कि दौड़ना तेरा काम है और ये सातों दरवाज़ों को ये जो लगाए हैं ना इसको एक बना देना। कुरान पाक के अंदर ऐसा ही है, दौड़ना आपका काम है, इन सातों को एक बना देना रब्बुल आलमीन का काम होगा। खैर नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े हैं तो पीछे से आपको पता है नाज़रीन ज़ुलेखा ने कुर्ता पकड़ लिया है। अब गवाही जो दी है वो तमाम उलमा कराम भी बयान करते हैं, खुतबा इज़रार भी बयान करते हैं, बल्कि तफसीरों के अंदर मौजूद है। अब सामने अजीज़ मिस्र खड़े हैं तो गवाही कौन दे रहे हैं, उलमा बयान करते हैं, खुतबा भी, बल्कि तफसीरों के अंदर भी है कि एक छोटे से यानी जो अभी बच्चा बोलता नहीं था उसने गवाही दी। गवाही क्या दी, यही जुमला समझाना मकसद है। तो उसने कहा कि अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो फिर कसूर ज़ुलेखा का है, अगर आगे से फटा है, आगे नाज़रीन आपको पता होगा जब उसने कहा अगर आगे से फटा है तो फिर किसका है, वो भी आपको नाज़रीन पता है। उसने कहा कि अगर आगे से फटा है फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। तो नाज़रीन आप सेम अब देख ले, खुद ब खुद ही सोचे, वो बच्चा कह रहा है अगर आगे से फटा है, जबकि आपको पता है ये पीछे से फटा था। आगे से फटा है तो कसूर किसका है, पता ये चला कि जिनके आगे से कुर्ते फटे हों, आप देख ही रहे हैं इन दिनों के अंदर आगे से किन के कुर्ते फटे होते हैं। तो ये सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह पाक ने बता दिया जिनके आगे से फटे हों कसूरवार फिर वही होते हैं। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने की तौफीक दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे
اور اللہ پاک جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔